تم نے حلالی ماؤں کا دودھ نہیں پیا، تم کیسے حضور کے غلاموں پر گولی چلا رہے ہو؟ ہم کوئی انڈیا ہے، ہم کوئی انڈیا سے آئے ہیں، ہم کوئی کسی بارڈر سے آئے ہیں؟ اوے چلے جاؤ واپس، تمہاری نسلوں کو بھی اللہ آباد کر دے گا۔ گولی مت چلاؤ، گولی مت چلاؤ، گولی مت چلاؤ، گولی مت چلاؤ، میں تمہیں کہتا ہوں گولی مت چلاؤ، اللہ تمہاری نسلوں کو بھی آباد کرے گا۔ اور ہمارے بھائیوں واپس چلے جاؤ، اور ہمارے دوستوں واپس چلے جاؤ، اور ہمارے بھائیوں واپس چلے جاؤ۔ ہم تم سے یہ کہتے ہیں ہم تمہارے بھائی ہیں، اوے ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم کسی مقصد کے لیے نہیں نکلے، ہم تو فلسطینیوں کو گولیوں سے بچانے کے لیے نکلے تھے، آپ ہمیں گولیاں مارنے کے لیے آ گئے ہو۔ اور یار ہم تو تمہیں اپنا بھائی کہتے ہیں، اوے یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم تم ہمارے بھائیوں، جاؤ واپس چلے جاؤ اور ان سے کہہ دو ہم گولی نہیں چلا سکتے، ہم ان کو نہیں مار سکتے، جاؤ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں واپس چلے جاؤ، تمہیں میں رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں واپس چلے جاؤ، میں تمہیں تمہاری حلالی ماؤں کا واسطہ دیتا ہوں واپس چلے جاؤ، اوے میں تمہیں تمہاری ماؤں کے دودھ کا واسطہ دیتا ہوں واپس چلے جاؤ، اوے واپس چلے جاؤ، میں تمہیں تمہاری ماؤں کا دودھ کا واسطہ دیتا ہوں، ان بتی دھاروں کا واسطہ دیتا ہوں، واپس چلے جاؤ، گولی بند کر دو، واپس چلے جاؤ، اللہ تمہیں بڑی عزتیں دے گا، اللہ تمہیں بڑی جناب سرفرازیاں دے گا، اللہ تمہیں ہمیشہ جناب غزوہ ہند کے مجاہدوں میں بنائے گا، لیکن خدا کے لیے اپنی نسلوں کو برباد نہ کرو، اپنی نسلوں کو برباد۔ دو چادروں میں جہاں مردی لپیٹ کے، ہاں جناب یہ جی ہمارا کفن آ گیا ہے مدینہ پاک سے، اور یہ ہم نے پہن لیا ہے، باقی اللہ کی جو مرضی ہے وہ ہمیں شہادت دے تب بھی ہم حاضر ہیں، لیکن ہمیں افسوس اس بات کا رہے گا کہ ہم پاکستانی گولی سے شہید ہونے جا رہے ہیں۔ جناب لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے سرے سروراں خم رہے
اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش قوس جرأت پہ لاکھوں سلام۔ وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام۔ جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت۔ معزز سامعین محترم، سٹیج پر جلوہ گر سادات کرام، علماء کرام، میں اور آپ تمام حضور کے غلام آج تقریباً 2.25 ارب امت مسلمہ بشمول ہم سب کے سارے موجود ہیں، اور اتنا سا اسرائیل ہے، اور اس نے پوری امت کو آگے لگایا ہوا ہے، صرف فلسطینیوں کو نہیں۔ وہ تو جناب شہید ہو رہے ہیں، وہ تو کھڑے ہیں، اور جس طرح امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے، وہ تو آج بھی کھڑے ہیں اپنے بچے دے کر، اپنا مال جان گھر بار سارا کچھ لٹا کر بھی پھر بھی کہتے ہیں ستم گر درا ہنر آزمائیں۔ ان کے ایمان کا جناب رتبہ اور ان کے ایمان کی رفت تو کجا ہے۔ ہم آج تقریباً 2.25 ارب مسلمان، شیخ نبھان یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک بندہ گیا اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت بتائیں کہ جناب اتنا سا اسرائیل ہے، جب پہلے عرب اسرائیل جنگ ہوئی، اتنا سا اسرائیل ہے اور اتنے بڑے عرب ہیں، تو بتائیں کہ جناب ان کو شکست کیوں ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کل آنا میں بتاؤں گا۔ وہ حضرت خالد بن ولید کے مزار پہ گئے سیدھا، اور جا کر کہا جناب آپ تو ارباب ہمم ہیں، آپ تو صلی اللہ سیف من سیوف اللہ ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے، آپ اتنے بڑے دلیر ہیں، بتائیں آپ کے ماننے والوں کو شکست کیوں ہوئی؟ اور آپ کے جناب یہ ماننے والوں کو اتنے سے اسرائیل نے شکست کیسے دی؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت علامہ نبھان کو حضرت خالد بن ولید کی طرف سے جواب یہ ملا کہ جا کر امت کو بتا دو تمہارے نوجوان بے حیا ہو چکے ہیں، اس وجہ سے جو قومیں بے حیا ہو جائیں انہیں کبھی فتح نہیں ملتی۔ آج 2.25 ارب مسلمان ہیں، اور اس کا جب دل چاہتا ہے اور جس وقت دل چاہتا ہے وہ کھلے عام بمباری کرتا ہے فلسطینیوں پر، بلکہ پوری قوم رمضان المبارک میں
غزوہ بدر کے فضائل سن رہی تھی، میں اور آپ بیان کر رہے تھے کہ وہ صحابہ جو 313 ہو کر گٹلیاں چوس کر بدر میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، 1000 فرشتہ، 2000، 3000، 4000، 5000، پھر فرمایا انی معکم، میں بھی تہاڈے نال ہاں. یہ سارے فضائل بیان کر رہے سن. این اس وقت فلسطین تے بمباری ہو رہی سی اور یہودی کہہ رہے سن اپنے جناب گوشہ نشینیاں بہ کے کہ جناب اے فضائل تا سنا سکتی امت بدر دے لیکن اے بدر دے اندر جا نہیں سکتی. اقبال نے کیا فضائے بدر پیدا کر، تیری نصرت کو آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. اس واسطے کہ اس قوم نے بدر دے میدان تے جانا نہیں، اس قوم نے بدر دے فضائل سننے، اور تسی اور میں آج تک فضائل سن دے آیا کہ جناب اس طرح ہویا، اس طرح ہویا. پوری امت جو کوئی قدم بڑھا کے اگے آیا، اقبال کہندا اے میر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، اے میر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے. قل ہو اللہ سے خالی ہے جناب، قل ہو اللہ کی تلوار سے خالی ہے نیام. اقبال کہندا میں دیکھی سارا کچھ دیکھا، یہ سب کچھ ہے لیکن اس دے اندر ایمان دی رمق موجود نہیں. اور آج پوری امت تماشائی، ہمیں کہتے ہیں آپ تماشائی، ہم تماشائی نہیں ہیں، ہم اس لیے آخر میں اعلان کرتے ہیں تاکہ کسی دی کسر رہ نہ جاوے. نہیں سمجھے گل؟ اور ہم آخر میں اپنا موقف اس لیے دیتے ہیں کہ آپ سب کو دیکھ لیں اور جناب یہ سب باتیں سن لیں تاکہ آپ کو کوئی کسر نہ رہ جائے کہ حضور کے غلام. ہمارا دینے کا آخر میں یہی موقف ہوتا ہے کہ تاکہ یہ سب دیکھ لیں کہ اے میر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے. ہیں جی، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. ہم نے دیکھی ہے. بہرحال آج امت مسلمہ کو صرف ایک بات کی ضرورت ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید، تیغ ایوبیو نگاہ با یزید. اقبال کہتا ہے اس جہان کی نہیں، سارے جہانوں کی خزانوں کی چابیاں تیرے ہاتھ میں آ سکتی ہیں. اقبال اس کے لیے کیا چاہیے؟ کہتا ہے تیغ ایوبیو نگاہ با یزید. اقبال کہتا ہے تیرے پاس نگاہ با یزید بستامی والی ہونی چاہیے اور ہاتھ میں تلوار صلاح الدین ایوبی والی ہونی چاہیے. اور ہمارے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے تو ڈبو جیسے لوگوں کو تکلیف ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ ملک خالی چھوڑ دو اور یہ ان سب کو جناب ہم سب جہاد پر چلے جائیں. تم نہ جاؤ، تم ہمیں تانے دیتے تھے حلوے کھاؤ، ہم تمہارے لیے حلوے کی اور چوڑیوں کی جناب ڈبے تیار کرتے ہیں، وہ تم پہن کر بیٹھو، تم گھروں میں بیٹھو. مردودو، تمہاری زبان کے اندر سے تو فلسطینیوں کی حمایت آنی چاہیے تھی اور تم کفر کے ایجنٹ ہو. آج بھی اندر بیٹھ کے کہتے ہو تمہیں تکلیف ہو گئی ہے کفر کے فتوے سے اور جناب جہاد کے فتوے سے. تو یاد رکھنا میرے آقا و مولا نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور اس کو کسی ظالم کا ظلم، کسی عادل کا عدل نہیں روک سکتا یہاں تک کہ میرا امتی دجال سے جا ٹکرائے گا. میں شاہ جی ایک گل دساں، اس قوم نو جہاد واسطے تیار کرنے واسطے جے بڑی مزید محنت کرنی پائے گی. آجی اقبال کہتا مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. ایک تاریخ تا بڑی عجیب ہے کہ جناب میجر امیر افضل نے لکھا پاکستان کی جناب کہانی میں. اس نے کہا کہ جب 65 کی جنگ ہوئی اور جناب لوگوں نے لاہور میں اعلان ہوا کہ کس کس نے جنگ پر جانا ہے، کہتے ہیں 1 لاکھ بندے نے جناب نام لکھوایا. اور جب جناب مینار پاکستان سے چلے تو جناب شالامار کے قریب آئے تو 50,000 رہ گئے. جب جناب وہ کیا کہتے ہیں ان کا جو سینٹر ہے جہاں پولیس سینٹر ہے یہ جناب لاہور منامہ پہنچے تو اس نے کہا کہ 20,000 بندے رہ گئے. اس نے کہا جب ہم بارڈر کے قریب پہنچے تو صرف 4 بندے رہ گئے. بعض نے اس نے کہا کہ 2 رہ گئے یا 4 بندے رہ گئے. اگر حضور دے غلامہ دا اعلان ہو جاوے تسی تیار ہو؟ ہجے بھی بہت سارے ہاتھ تھلن. اور اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. اور جھلیا مارتا جانا فلسطین والے بھی مر گئے. اسی ساڑھے کوڑ تا ہن مطالبے لبے چھوڑے کوئی نہیں ہیں. اے 2 مطالبے ہونے تے اسی آ جانا میدان وچ، یا پھر اسی نہیں تے پھر اللہ دے حوالے کوئی مسئلہ نہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اور بہت سارے لوگ کہندے ہیں جی ساڈا لیڈر جیل تو باہر ہوندا تے فلسطینیاں تے جناب ظلم نہ ہوندا. میں کہا تہاڈا لیڈر باہر ہی سی 2021 چ.
اور فلسطین دے اندر ظلم کی انہیں تا جناب مسجد رحمت اللہ عالمین نو مسجد اقصی بنا کے رکھ دیتا سی، اور اتھے مسلمانوں تے جناب خون بہا کے اور حضور دے غلاموں لبیک دے نعرے ہوتے، اس واسطے ساڑھے کو نہ کھولو۔ اس واسطے ایک بات بڑی طے شدہ ہے کہ حضور دے غلاموں نہیں آنا، اور آنا بڑے جناب دلیری دے نالے، تسا گھبرانا نہیں، کی ہوئے گا، آخر موت ہے۔ او جناب رانا سانگا دے سامنے جدو ظہیر الدین بابر آیا نا، 80,000 دی فوج رانا سانگا دی، اور ظہیر الدین بابر کو 12,000 دی فوج، تے ظہیر الدین بابر کھڑا ہویا سامنے فوج دے، اے جس طرح جناب حضور دے غلام کھڑے اس طرح کھڑا ہویا، انہیں کیا ہوئے، انہیں جنگ ہوئے گی، بڑی شدید جنگ ہوئے گی، ساڑھی تعداد 12,000 ہے، انہیں دی تعداد 80,000 ہے، انہیں بڑی شدید جنگ ہوئے گی، انہیں جناب جنگ تو بعد اسی جناب سارے شہید ہو جاؤں گے، پھر سانو ایتھے کفن پیوان والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا، ساڑھیاں لاشاں بھی ایتھے بکھر جان گیا۔ ساری فوج بزدلی آ گئی، انہوں نے کہا صاحب نے مر جانا، انہوں نے کہا سب نو یقین ہے مر جانا، انہوں نے کہا چلو مرنا تا آؤ شان نال مریے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک انہیں لبیک۔ کیا جدو طے، ایک منٹ بھائی، انہیں کیا جدو طے ٹھہریا کہ اسی سارے نے شہید ہو جانا، تے چلو آؤ ذرا شان نال شہید ہوئیے، تے جناب تاریخ نے چشم فلک نے منظر دیکھا کہ 12,000 نے اثر تو پہلے 80,000 نو اگے لا لیا۔ اس واسطے اے اسلام دی تاریخ ہے، اتھے تعداد تا دیکھی نہیں جاندی، اتھے تعداد تا نہیں دیکھی جاندی، اتھے تعداد دیکھی جاندی ہوندی تا الفانسو آیا سپین دیا پہاڑیاں اور آ کے اس نے یوسف بن تاشفین نو خط لکھیا، انہیں کہا تو میرے نہ جنگ کرن واسطے تا رہا، لیکن ذرا دھیان نہ لامی، اسی اپنے آرمی چیف صاحب نو کہنے ہاں کہ کھول کے اپنی تاریخ ذرا ایک باری دیکھ لو۔ اکبر الہ آبادی کہندا جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ یہ الجہاد 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 الجہاد، اور اتنا بڑا مجمع ہے، کم از کم آواز جی ایچ کیو تک جانی چاہیے دی، پارلیمنٹ تک جانی چاہیے دی۔ الجہاد 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 الجہاد۔ اقبال کہندہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، اور اقبال کہندہ نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اقبال کہندہ ہیں تو ہے صحیح، جب بیٹھے رمن حجرت تو بیٹھے رمن، جے آ جان میدان تو پھر پورا پاکستان ایک پاسے ہوئے، تے ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے ایک مرد کلندر ایک پاسے ہوئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ ایک منٹ جی، اے پنجابی جان دے ہو، میں تو آنو پنجابی دے جناب مقولہ سنا دینا، ساڑھے وڈے کہندے سن کہ بھیڑے رونے نالو چپ چنگا، نعرہ لانا نہیں، جے لانا تو پھر اس طرح ہی نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرشے کو سے جرعت پہ لاکھوں سلام۔ اور رومی آیا سی نا، رومی جاسوس، اور صحابہ تے جناب لشکر چایا، اور انہیں آیا، انہوں نے کیا بھیجا، انہوں نے کہا جا بیخ کیا کی کر دین، ایک کی کھاندین کی پینین کیڑیاں ٹریننگاں لیندین، ایک کردے کی ان جدر آندین، ان اللہ تعالیٰ نے فتح دے دیندہ، نہ سمندر دیکھتین، نہ دریا دیکھتین، نہ صبح دیکھتین، نہ شام دیکھتین، نہ صحرا دیکھتین، نہ پہاڑ دیکھتین، نہ وادیاں دیکھتین، نہ اجڑے چمرستان دیکھتین، ایک جدر آندے اللہ تعالیٰ انہوں فتح دے دیندہ۔ اور جناب رومی سفیر آیا، اور جناب جاسوس آیا، اور ساری رات صحابہ دے لشکر اچ رہا، انہیں خفیہ طریقے نہ ویختہ رہا، واپس گیا تے حامان نے پوچھا 10 او کی کر دین، او کیڑیاں خوراکہ کھانین، او کی کر دین، انہیں کہا کچھ نہیں کر دے، عمر و حبان باللیل و فرسان بالنہار، انہیں کہا راتی اور رب دے سامنے مسلیاں تے ایویں کھڑے ہوندے جو میں انہوں پتہ ہی دنیا دا کوئی نہیں، تے سویرے گھوڑیاں دی پشتاں تے ایویں سوار ہوندے جو میں درخت ہو گائیں کر۔ مومن دی جناب، مومن دی دشانی ہے بے، بہت اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن جنرل صاحب بہت اچھی جی ایچ کیو فضا، لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ اگر فاروقی و سلمانی بنانی تو اندے واسطے فلسطین دے جناب مدد کرنی پے گی، پوری دنیا دے ڈرامہ جی کی، اے جی امن دستہ پہنچ گیا جی، اے جناب کی کہنے یو این او دا، او تا اقبال نے کیا جناب اینا کفن چوراں تو تانوں کی امید ہے، یو این او دا امن دستہ پہنچ گیا، کوئی مسلمانہ دا امن دستہ کوئی نہیں، کوئی ترکی دا، کوئی جناب پاکستان دا، کوئی ملیشیا دا، کوئی نہیں، صرف اپنے کھان واسطے ہیں، اپنے جناب سانو 20 تمغے لا کے پوری دنیا ہوتے جناب، اے جناب پریڈ ہو رہی تھی، اے جہاز آ رہے ہیں، چھان کادے واسطے رکھے ہوئے نے، 21 دن واسطے رکھے ہوئے نے، جدو سارے مر جاؤں گے
مینوں تو لگتا ہے یہ ساڈے واسطے بھی کوئی نہیں، جے فلسطینیاں واسطے کوئی نہیں تو ساڈے واسطے بھی کوئی نہیں. کل بھارت آ جائے، اسرائیل آ جائے، کسے نو کی لگے؟ اگر آج اپنا آپ بچانا، مستقبل محفوظ کرنا، تو آج فلسطین دی مدد کرنی پے گی تانوں. میری گل سنو بھائی، میری گل سنو، انہاں دے ارادے تا کوئی نہیں، لیکن وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. ہاں جی، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. ارادے انہاں دے کوئی نہیں، تہاڈے ہیں کہ نہیں انہاں کو مدد کرانی کہ نہیں؟ واہ جنیا واہ، تیری کلے دی آواز پورے مجمع تے باری. اے کو جی جناب اقبال کہندا، جناب نہ فقیہ شاعر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال، فقیر راہ نشیں استو دل غنی دارد. اقبال کہندا ہے میں حضور دا غلام ہاں، نہ صوفی ہے نہ قاری ہے نہ ملا، لیکن دل وچ حضور دی محبت رکھدا. ہاں الفاسو نے کیا انہیں کیا، یوسف بن تاشفین تو آتا رہا میرے مقابلے چ، لیکن آسمان دے فرشتے بھی اتر آنا تیری مدد وچ. او جناب عیسائی جنرل سی، انہیں کہا میرے تیری مدد واسطے آسمان دے فرشتے بھی اتر آنا، تے تینوں میرے غضب تو بچا کوئی نہیں سکتا، میں اتنی بڑی فوج لے کے آ رہا. انہیں اپنے جناب نائب نو دیتا، انہیں کہا انہوں جواب دے. انہوں نے اتنا بڑا جواب لکھیا، اسی آ رہے ہیں، اسی جنگی تیاری کر رہے ہیں اس طرح. انہیں کہا جناب یوسف بن تاشفین مسلمانہ دا جرنیل سی، اس نے اپنے نائب کو پوچھا، انہیں کہا 10 کی جواب دیتا ہی؟ انہیں کہا اتنا بڑا. انہیں کہا جھلیا دشمن نہ لمبیاں گلاں نہیں کری دیاں، دشمن نہ تو حرفی گل ہوندی. انہیں کہا جناب کیویں؟ فرمایا جڑا اوندا خط ہے نا وہ لے کے آ. اوندا خط آپ نے پکڑیا تے اندے پیچھے لکھ دیتا، فرمایا تیار ہو میں جلدی آ رہا. اے بات. اور جناب اتنی دیر ہوئی جدو الفاسو دیا فوجاں اور یوسف بن تاشفین مسلمانہ دیا فوجاں آمنے سامنے ہوئی نا، تے جناب جنگ شروع ہوئی. زور دا وقت ہویا تے الفاسو دیا فوجاں اگے لگ کے دوڑ پئیاں. تے جناب یوسف بن تاشفین کہنے لگا افسوس تو تا کہنا سا آسمان دے فرشتے آ جاوے، تو تا میری سوچ تو بھی پہلے دوڑ لا دیتی. اور جھلے ہو تسی نکلو تا صحیح، تسی کوئی گھوڑیاں نو جناب کپڑا شپڑا مارو تا صحیح، کوئی جناب F-16 نو F-17 نو جناب کپڑا مار کے آکھو کہ اے اسی بیت المقدس دی حفاظت واسطے رکھے ہوئے ہیں. اے جناب کہتے دی حفاظت واسطے نہیں، اے پاکستان حضور دے نام تے بنیا. اگر آج تسی انہاں دی مدد نہ کیتی تا یاد رکھنا مٹ گئے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو بکر اور بنو خزرج دی جناب جدو آپس چ ہوئی، جناب وہ جناب بنو جناب خزال دی اور بنو بکر دی جدو آپس سے لڑائی ہوئی تے حضور دے حلیف سن بنو خزال، انہوں نے جناب دیتا حضور نو جناب دعائی دیتی یا رسول اللہ ساڑھے تینہ ظالمہ نے حملہ کر دیتا. اور جدو صبح وہ جناب پہنچے حضور دی جناب بارگاہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی تواڈے نال معاہدہ کیتا ہویا سی کہ اسی تواڈے ساتھیاں چنگے مندے دے تواڈے ساتھیاں تواڈا کلمہ نہیں پڑھیا، حضور ساڈی مدد کرو. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تیاری کرو، میں تواڈی مدد کراں گا. اگر میں تواڈی مدد نہ کراں تے اللہ میری مدد نہ کرے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا جناب صدیق اکبر نو، فرمایا 10 اتنا جناب معاملہ ہو گیا، صدیق کی معاملہ کریے. اتنی دیر فاروق اعظم بھی آ گیا. حضور نے فرمایا عمر دسو انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیتا، اے مکے والے نہ کی سلوک کریے اہل قریش نہ. انہوں نے کہا حضور انہوں نے قابو کرنا پینا، انہوں نے قابو نہ کیتا تو پورا عرب جناب سدھا نہیں ہوئے گا. تے میں چیف صاحب نو کہنا ہے کھلے ہوئے سور اسرائیل نو قابو کرنا پینا، ورنہ یہ پوری امت مسلمہ کھا جائے گا. واری واری کر کے سب نو جناب ای عام امیش و تو عام امیش، اے اتھے بے کے فیصلے ہو چکے ہیں کہ تسی فلسطین نو پکڑ لو اسی اردن نو پکڑ لوں گے، تسی شام نو پکڑ لو اسی عراق نو پکڑ لوں گے، تسی افغانستان نو پکڑ لو اسی چیچنی اور لیبیا نو پکڑ لوں گے، تسی جناب عراق نو پکڑ لو اسی جناب بوسنیا نو پکڑ لوں گے. یہ فیصلے ہو چکے ہیں. اگر اس دن تو بچنا تو آج موقع ہے، کھڑے ہو جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بڑے جناب کوتاہیاں ہو گئیاں، بڑے سرے ہو گئے، سب کچھ ٹھیک ہے، ماما تے بچے سانجھے ہوندے ہیں، ہن اسی انہاں دی حفاظت واسطے آ رہے ہیں فلسطین واسطے. لیکن کون گل کرے؟ انہوں نے چاپلوساں دا ایک جناب پورا ٹولہ کٹھا کیتا ہویا پاکستان چو، جنہوں نے بڑے جناب بلا کے او جناب کے سامنے جناب تو 7 ولیاں دی شان دے ہو، اور میں کہا 7 ولیاں دے شان دے نہیں ہیں.
सत्ता वलियां दी शान दा तां होवे सलाहुद्दीन अयूबी जदों तक जनाब बैतुल मुकद्दस फतह नहीं होया मंजी ते सुत्ता नहीं, बीमार हो जाता, उन्होंने कहते हुजूर तुहाडा इलाज करिए, उन्हें कहा मेरा इलाज कोई है, मैनू चुक के घोड़े ते बन के घोड़े दा मुंह फलस्तीन हल कर दो, मैं सेहतबर हो जावांगा। ए जनाब सत्ता वली की जनाब कौम नू मजाक बनाया जे, ए जनाब F2 आ रहा, 16 आ रहा, शाहीन आ रहा, हतफ आ रहा, अब्दाली आ रहा, किस दिन वास्ते आ रहा? उन्होंने दिया तो लाशां भी आसमान के अंदर उड़ गईयां, और बह के एक बार सोचते तो होने कि कहते सन जनाब उन्होंने बच्चा हाथ जनाब पत्थर चुक के कहता सी 98 तो बाद जो मई जौमे तकबीर वाले दिन दबाके होए, उन्हें कहा साढ़े हाथ पत्थर ना वेख, साढ़ा पाकिस्तान पिया होया एटम बम वेख, और सोचते तो होने किस दिन वास्ते रखे होया, किस दिन वास्ते, तुसी तो धमकी भी नहीं दे सके। और यार छड्डो जंग करनी तो कुजा, 57 इस्लामी ममालिक सिर्फ इतना भी नहीं कह सकेगा जंग बंद करो, जो कुछ है गल बह के तुहाडे नाल करदे आ, जो कुछ तुहानू चाहिए, जो कुछ सानू चाहिए तुहाडे नाल बह के गल करदे आ। उन्हां दे वास्ते तां स्प्रो दी गोली और जनाब पायोडीन दी डब्बी भी नहीं भेज सके, इतने बेगैरत और इतने बेज़मीर दुनिया ते मुसलमानां दे हुक्मरान नहीं हो सकते, एक कुफर ते मुसल्लत शुदा हो सकते हैं। मुहम्मद अरबी दा गुलाम तो हो सकदा, भावें जनाब किरदार चामाल कमजोर होवे, अब्दुल मलिक बिन मरवान अपने तख्त उत्ते बैठे होवे, ते जनाब एक और बंदा गुजरे फारस ते किले उत्ते, उथों औरत आवाज देवे, उन्हें क्या किथे ने अब्दुल मलिक दे घोड़े, किस दिन कम आने ने थे, इन्होंने मेरी इज्जत उत्ते हमला किया। उस जनाब ताजर पहुंचता अब्दुल मलिक को पहुंचे, उन्हें कहा अब्दुल मलिक मैं फारिस दे किले होते हो मुसलमान औरत नूं आवाज देंदे होया सुनिया कि किथे अब्दुल मलिक दे घोड़े, और तलवार कड्डी ते खड़ा हो गया और तलवार तख्त उत्ते गाड़ के कहने लगा लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन मैं हुणे तेरे वास्ते आया। 10,000 अबलकी घोड़ियां ना फारिस दी जमीन जनाब रौंद के रख दी, और तारीख किथे वे, और यार तुसी सिर्फ DHA जोगे रह गए हो, तुसी जनाब पलाटा जोगे रह गए हो, सिर्फ तुसी जनाब कमिश्नर जोगे रह गए हो, पेंशनर खान जोगे रह गए हो, मरता जाना मुशर्रफ तरह एक जनाब डब्बे जाना। अगर जीना जनाब जिसे जनाब इज्जत से मरना है, आज मौका है वो जनाब सबसे आगे कदम बढ़ाए। हमें कहते हैं हम हाजिर हैं, अगर तुमसे नहीं चलते तो शाहीन हमारे हवाले कर दो। हम हर जारियत का जनाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमने तो अपनी उम्रें गुजर गई, मेरे भी चिट्टे आ गए हैं, तकरीबन उम्रें गुजर गई हैं, हमने तो किसी जारियत का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से जाते हुए नहीं देखा, हमने तो सिर्फ बांग्लादेश को टूटते हुए देखा है, हमने तो कारगिल हारते हुए देखा। क्यों ये जनाब आज भी मौका है तारीख से कलंक हटाना है, तो फिर आज भी मौका है। वो जब अमीर अब्दुल्ला जब स्पेन का जनाब सुकूत हुआ ना, तो जनाब वो उसने मुआहदा कर लिया कि मैं जा रहा हूँ स्पेन से, इस तरह मुसलमानों की इबादत गाहें हिफाजत रहेंगी, इस तरह होगी। वो लड़ा नहीं आगे से, तो जनाब अमीर अब्दुल्ला जब स्पेन की पहाड़ियाँ उतर रहा था ना, तो ईसाई फौजें शराब की बोतलें लेकर मस्जिदों में दाखिल हो रही, मुसलमानों की बच्ची बेटियाँ उठा कर लेके जा रहे, तो जनाब वो रोने लगा, चीखने लगा। तो उसकी माँ ने बड़ा जनाब एक तारीखी जुमला कहा था, उसने कहा मेरे बेटे अमीर अब्दुल्ला अगर मर्दों की तरह लड़ नहीं सका ना, औरतों की तरह रो नहीं। ये तो औरतों में ना रोना है जो तुमने 70 साल से पाकिस्तानी कौम को लगाया हुआ है, और जो जिहाद की बात करे वो दहशतगर्द है। सुबह पर्चे तैयार हैं, हाँ अगर फलस्तीनियों की बात करने पर हमारे पर पर्चे होते हैं, पर्चे छोटी बात है, हमारी गर्दनें लटका दो यार। अगर तुम्हारा इससे सरता है तुम हमें जेलों में डालो, जनाब कहो कि ये मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। हाँ इतनी बात जरूर है, अगर तुमसे नहीं हो सकता तो एक मेहरबानी करो, ये हमें जहाज में दो, हम जहाज में जाएं, असले के बगैर भेज दो, हमें जाकर हम फलस्तीन उतरें और उनके साथ शहीद हो जाएं। कल क़यामत वाले दिन हुजूर की बारगाह में जाएं तो कहें हुजूर हम कर कुछ नहीं सकते, बस इनके साथ मर तो सकते थे ना, ये हम मर गए। अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक। हाँ इस काम के लिए तैयार हो भाई, इंशाअल्लाह। नहीं ढिले ढिले हाथ थले थले यार। अगर किसी दी गैरत उन्हां दी बेगैरती दा लेवल तो मैं नहीं कह सकता 57 इस्लामी मुमालिक दे सरबराहान और जिम्मेदारान जितनी बेगैरती उन्होंने पीती उसका नहीं, लेकिन अगर कोई कलमा पढ़ते हो या इस वक्त भी उसके अंदर गैरत नहीं जागी तो फिर उसनों अपने ईमान का टेस्ट कराना चाहिए। और अगर कोई जनाब तुहानू आवाज दी गई तो आओगे कि नहीं? पक्की गल है, पक्की बात है भाई, हाथ चुक के दसो कि केड़ा केड़ा पहुंचेगा भाई, बस।
اب بیٹھو بھائی تو کی ہویا سارے بیٹھو 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 لبیک دا نعرہ لاؤ بھائی لبیک دا نعرہ لاؤ آج دار ختم نبوت لبیک 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 یا میری گل سنو بھائی اے ساڑھے ذمہ داران کھڑے ہیں کینڈیڈیٹ تسی حاضر ہو سارے فلسطین واسطے بلایا گیا سارے حاضر ہیں اور اسی جناب پوری قوم تیار ہے لیکن جناب اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے جناب اس کن کھڑیے نہ کی گل کریے او تے ہے نہیں بوٹ پالشیے انہاں تے جا کے کہنا جناب یس سر دی رپورٹ دینی اے وزیر اعظم انہاں نہ کی گل کریے جڑے اصل طاقت رکھتے ہیں اسی تے انہاں نہ گل کر رہے ہیں اور صحیح گل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں طاقت دیتی تانوں جناب زور بھی دیتا اسلحہ بھی دیتا دنیا دی بہترین فوج بھی دیتی اور جناب فوج بھی تیار ہے انہاں دے اندروں روزانہ میں فون آندیں سپاہیاں دے جناب ملن آندیں اور آگے کہہ دیں حضرت صاحب کچھ کرو اسی ساری زندگی G3 صاف کر دیں گزر گئی ہون چلان دا موقع سانوں بھی کوئی موقع ملے تے جناب جنرل صاحب قدم بڑھاؤ اگر تو ساڑھا نہیں بڑھیا تو ساڑھا تا بڑھے ہویا پھر رستہ چھوڑو تے سانوں جان دیو ہاتھ چکو بھی سارے لبیک یا رسول اللہ لبیک